وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 298، آیت نمبر 134 اور 135۔ آج کا موضوع کیا ہم اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین۔ یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبهم فانہم ظالمون۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا خدا ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرين، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ سامعین کرام، الذین ينفقون فی السراء، یہ متقین وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں، والضراء تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور غصہ پی جاتے ہیں،
والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر لیں اپنے اوپر، ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا کون معاف کرتا ہے گناہوں کو، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور یہ اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، حالانکہ یہ جانتے ہوں، یعنی گناہ پر اڑتے نہیں ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا جو ہے بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہت اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم دوڑو رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ یعنی آج جو ہے وہ بخشش کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے ان کی صفات اللہ تعالیٰ آج کے سبق میں بیان کر رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ مومنانہ صفات بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اب اس آیت میں ہمیں یہ مضمون ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس متقین کی صفات پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ اگر کوئی صفت ہم میں نہیں ہے تو وہ پھر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیں، تقوی کا راستہ یا اللہ کا راستہ جو ہے، یہ اس کے لیے اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایک بات میں آپ کو بنیادی طور پہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ نیکی کتابوں میں لکھ کے آپ کے کچھ کام مل جائیں اور آپ اس کو شروع کر دیں۔ کتاب کافی نہیں ہوتی انسان کی ہدایت کے لیے، اور یہ ہمیشہ کتاب والے سے آپ کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب والا ہی آپ کو رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سارا آپ کا اسکول کا سسٹم جو ہے، یہ تو طالب علم جو ہے، ہم جب چھوٹے تھے تو کتابیں لے لیتے تھے لیکن اسے جانتے تو نہیں تھے، تاکہ کہ استاد آ کے ہمیں بتاتا کہ بھئی اس بات کا یہ مطلب ہے، یہ سوال ایسے ہے، یہ جواب ایسے ہے۔ تو اس طریقے سے پھر سارا سسٹم ہی اس کی طرح چل رہا ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگوں کا ذہنیت جو ہے وہ یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ خراب ہے۔ ایک یعنی بنیادی ہم میں فرق تو یہ ہے کہ ہم طالب دنیا بن گئے، طالب مولا نہیں ہیں، اللہ والے نہیں ہیں، دنیا والے ہیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، اور ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی نیکی کے کاموں سے ہمارا کیا واسطہ، یا خاص جو اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس سے ہمارا کوئی خاص واسطہ نہیں ہے، نماز روزہ پڑھیں گے اور بس پھر باقی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے۔ دنیا کیوں کہ ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا والے ہیں۔ یہ ایک بہت یعنی ایک تباہ کن تصور ہے کہ آپ نے اپنی کامیابی کا جو دار و مدار ہے دنیا ہی کی کامیابی پر بنا لیا ہے، اور دنیا ہی میں آپ یعنی دنیا ہی کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں، اور دنیا ہی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کی تمام آپ نے اپنی تمام کوششیں وقف کر دی ہیں۔ تو یہ تو بڑا تباہ کن بات ہے آپ کی یعنی آپ کی آخرت کے لیے۔ دنیا میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا میں آپ کو ذلت اور خواری یعنی آپ پریشان حال رہیں گے، بدحالی آپ جانتے ہیں نا۔ ابھی صبح ہی میں وہ کر رہا تھا کہ زیادہ دولت جہاں ہوتی ہے
یعنی جہاں جو دولت مند معاشرے ہیں خودکشی کی مقدار یا تناسب وہاں پر زیادہ ہوتا ہے. تو یکسانیت دیکھیں انسان جو ہے، بہرحال میں اس کی زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن میں متقین کی بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اگر آپ نے نیکی کا راستہ اپنانا ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہادی سے رابطہ کریں گے، جو آپ کو راستہ بتائے، اللہ کا راستہ بتائے. اللہ کا راستہ آپ کو کون بتائے گا؟ اللہ کا راستہ قرآن میں موجود ہے، اس کی ہدایت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس پہ عمل کر کے دکھایا. آج جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کتابوں میں بند ہے، یعنی کوئی آپ کو ان حالات میں کوئی عملی رہنما چاہیے، اور اس کی ضرورت تا قیامت رہے گی، استاد کی ضرورت، یا اس کو آپ جو نام بھی دیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو نام دیا ہے وارث نبی کا. العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم ربانی جو ہے وہ وارث نبی ہے، اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں ان کا درجہ بنی اسرائیل کے علماء کا، یہ نبیوں کا سا ہے. تو علماء ربانیین سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، اور آپ کو اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنا پڑے گا، ان کی سرپرستی آپ کو قبول کرنی ہوگی، اور ان کی ہدایات کی روشنی میں آپ مومنانہ صفات اپنائیں گے. دیکھیں تذکرہ ہو رہا ہے مومنانہ صفات کا، یہ تو پھر ایک عملی تربیت ہے. پھر ایک عملی نمونہ آپ کے سامنے نہ ہو تو آپ پھر مشکل ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں. دیکھیں انسان جو ہے یہ نقال ہے، اس کی فطرت میں، اس کی جو مٹی ہے اس میں نقالی ہے. آپ دیکھیں چھوٹے بچے جو ہیں عام طور پہ بڑوں کی نقالی کرتے ہیں. میرا ایک نواسا ہے تو اس نے، اب تو ماشاءاللہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن جب چھوٹا تھا تو وہ اپنے نانا کی نقل اتارتا تھا، اور عام طور پہ آپ دیکھیں، یعنی میری نقل نہیں، سارے لوگوں کی نقل اتارتا تھا کہ ابو ایسے کرتے ہیں اور امی ایسے کرتی ہیں اور ایسے غصے کرتی ہیں اور ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. عام طور پہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچہ جو ہے، آج کل تو موبائل کا دور ہے نا، تو عموماً ہم لوگ موبائل پہ بات کرتے رہتے ہیں، بچے دیکھتے رہتے ہیں، تو کبھی بچہ جو ہے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگا لیتا ہے، امی کو دیکھتا ہے، ابو کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے موبائل کان پہ لگایا ہوا ہے، وہ بھی موبائل کسی بھی چیز کو پکڑ کے جو ہے، وہ ضروری نہیں ہے موبائل، کسی بھی چیز کو پکڑ کے وہ کان سے لگا لیتا ہے. نقل کا مادہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات رکھی ہے. اور انسان جو ہے یہ یعنی ایک بنیادی طور پہ نقل کر کے سیکھتا ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں کسی نہ کسی کی نقل ضرور کریں گے، اور نقل سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. یہ آج کل فیشن کیا ہے، پھر فیشن ہوتا ہے، اس کی پھر نقل شروع ہو جاتی ہے. آج کل کیا ان ہے، کیا آؤٹ ہے، پھر آپ اسی کی پیروی کرتے ہیں. فیشن تو پھر اس کی آپ نقل کرتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں آپ انہی کی طرح کرتے ہیں. تو بہرحال یہ خاصا طویل مضمون ہے، لیکن میں آپ کو اس جگہ پہ رک کے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے جس کی آپ نقل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو تمہاری نقل اور لوگ کریں گے اور تمہیں رسول کی نقل کرنی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مومنوں کا گروہ، تم اور لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے تم نے ایک نمونہ بن کے دکھانا ہے اپنے عمل کا، اور تمہارے لیے رسول کی ذات گواہ ہے، نمونہ ہے. تو رسول جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے. پھر اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ
یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ اور قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں نا تو یہ نقل، یا قوم اتقوا اللہ، یعنی اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میری پیروی کرو میں تمہیں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری نقل کرو، میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ دیکھیں بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ بے وقوفی یہ ہے کہ آپ یعنی کسی کی باتوں میں نہ آ جائے، آپ قرآن کی سنیں اور رسول کی سنیں، بس قرآن اور رسول، اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اس میں نقل کا تذکرہ ہے۔ نقل اپنے وقت میں صحابہ کرام نے اپنے رسول کی تھی، پھر حضور نے حکم دیا تھا کہ تم میرے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ۔ اب خلیفہ اللہ کے جو اللہ کے بندے ہیں، جو مومن ہیں، وہ رسول کا نائب ہے، نائبین رسول ہیں یہ لوگ، رسول کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ مطلب نائب۔ تو یہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں، اور تا قیامت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی گنجائش رکھی ہے، اور بلکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی بھی سچے شخص کو تلاش کر کے اس کے ساتھ معیت اختیار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور کسی بھی سچے شخص کو ڈھونڈ کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دو، اس کی صحبت میں بیٹھو۔ اور آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، اس سے یعنی دلیل کے حساب سے اس سے وزنی بات نہیں ہو سکتی کہ نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی، اور برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی۔ یہ تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال دی ہے۔ مثال حضور نے یہ دی ہے کہ تم ایک عطر والے کی دکان پہ جاؤ، اور عطر کے بازار میں یا عطر والے کی دکان پہ، تو وہ خوشبوئیں جو ہیں اس کے پاس کچھ دیر بیٹھو تو اس کی خوشبو سے تم فائدہ اٹھا لو گے۔ تم جب اس سے رخصت ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ روئی میں تھوڑی سی خوشبو لگا کے وہ آپ کو دے دے۔ بری صحبت کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسا کہ ایک بھٹی، لوہار جو بھٹی میں لوہا پلگاتا ہے، تو بھٹی جب سلگتی ہے تو دھواں بھی ہوتا ہے اور چنگاریاں بھی اڑتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ تم ایک لوہار کے پاس بیٹھے ہو، تو ایک تو وہ بدبو ہوگی یعنی بھٹی کی، اور جو یعنی کوئی خوشبو تو نہیں ہوگی، بدبو ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی چنگاری آ کے تمہارے کپڑے کو جلا دے۔ تو یہ مثال دی ہے۔ تو صحبت کا ہونا سامعین کرام بہت زیادہ لازمی ہے۔ اس حقیقت کو آپ نے سمجھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ پوچھ لیں، قرآن میں واضح طور پہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی نقل کرو جو میری طرف آ چکا ہے، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے، اس کی پیروی کرو۔ من اناب الیہ۔ تو بہرحال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو صفات حمیدہ ہیں، یہ آپ نے کسی اللہ والے سے سیکھنی ہے، یا اللہ والا آپ کی تربیت کرے گا، آپ کے نفس کا تزکیہ کرے گا، آپ کو حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے آپ کو واقف کرے گا، اور آپ کو ایک عملی نمونہ بھی پیش کرے گا کہ اس طرح ہوتا ہے یہ نمونہ۔ تو پھر اس کی صحبت اور اس کی باتیں اور اس کی ساری تربیت سے آپ جب فیضیاب ہوں گے تو آپ میں یہ صفات حمیدہ پیدا ہو جائیں گی۔ اب یہ یہاں جو پہلی بات ہے، ينفقون فی السراء والضراء، خوشی میں یعنی خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، دونوں حالات میں یہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ بات تو بڑی مشکل ہے
جب پیسہ ہوتا ہے زیادہ آدمی بخیل بن جاتا ہے، جب کم پیسے کم ہوتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کہ پھر میرے پاس کیا ہوگا، میں تو کنگال ہو جاؤں گا۔ تو نہیں، مومن جو ہے اس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ صفت رکھی ہے کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں، ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ عام طور پہ غصہ جو ہے وہ اخلاق رذیلہ میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے غصے کی ان میں زیادہ تھی، تو انہوں نے حضور سے فرمایا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت کرے۔ حضور نے ان کو فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ دوبارہ اس نے سوال کیا کہ حضور مجھے کچھ اور نصیحت کریں۔ حضور نے دوبارہ اس کو یہی الفاظ کہے لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ تیسری مرتبہ اس نے دوبارہ نصیحت کی درخواست کی تو حضور نے 12 جو ہے اس سے کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ تو بہرحال غصے کی ایک نفس امارہ کی ایک صفت ہوتی ہے کہ آپ یعنی غصے میں آ جاتا ہے انسان۔ تو مومن کی یہ صفت ہے، متقی کی یہ صفت ہے کہ یہ غصے کو پی جانے والا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں بہت سی احادیث بھی ہیں، لیکن میں آگے بڑھتا ہوں۔ والعافین عن الناس، غلطیوں کو معاف کر دیں والا، کسی سے غلطی ہو جائے آپ اسے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے محسنین کو، جو احسان کرتے ہیں، لوگوں پہ احسان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی سے غلطی ہو گئی اور غلطی کو آپ معاف کر دیں، معاف کرنے کی عادت بنائیں۔ کسی کی غلطیاں آپ نظر انداز کریں گے تو اسی طرح آپ کی زندگی خوشگوار ہوتی چلی جائے گی۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، دوسری بات یہ ہے یعنی جو متقین ہیں، ظاہر ہے کہ متقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، کہ ان سے اگر کوئی فاحشہ بے حیائی کی بات ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیں، تو ذکر اللہ، تو اللہ کو تو یہ یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ انسان میں چونکہ نفس امارہ ہے، وقتی طور پہ جذبات سے مغلوب ہو کے انسان میں غلطی کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ غلطی سے پاک ایک ذات ہے، وہ پیغمبر کی ذات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی باقی انسان معصوم نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن یہ متقی شخص جو ہے جب بھی اس سے خطا ہو جائے ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، جو اس سے خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ آپ سے اگر غلطی ہو گئی تو آپ دو قسم کی وہ ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ بندوں پر اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی آپ نے ظلم کیا ہے یا کوتاہی ہو گئی کسی بھی طرح کی، یہ مثال کے طور پہ کسی کے پیسے آپ نے کھا لیے تو اس سے معافی مانگے۔ کوئی بھی آپ سے مسٹیک ہو گئی، پیسوں میں بھول چوک ہو گئی، آپ اس کو پیسے واپس کر دیں یا اس سے معافی طلب کریں کہ بھئی یہ ایسا ایسا ہوا ہے، آپ یہ پیسے مجھ سے لے لیں ورنہ مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ یعنی توبہ کا طریقہ یہ ہے، ذکر اللہ، یعنی یہ بیدار ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات میں آ جاتا ہے۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ بندگی، اس کا سر جھکا ہو اور یہ اللہ کی اطاعت میں ہو، یہ انسان کی اوقات ہے۔ بندگی کے خلاف کوئی کام آ جائے تو آپ جو ہے اللہ سے معافی مانگیں، یاد کریں، بیدار ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کوتاہی بھی آپ سے ہو گئی ہو، یا کسی بھی وقت کوئی جذباتی طور پہ آپ نے کوئی غصہ کر لیا ہو، کیا کیا ہو، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ اللہ کو یاد کریں،
فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کی معافی مانگیں. اور اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ تو پہلے بندوں کے حق ادا کریں. اللہ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو تو وہ ادا کریں. نماز چھوٹ گئی ہو نماز ادا کر دیں. روزہ چھوٹ گیا ہو روزے کی قضا کر لیں. جو بھی ہو اس کی پھر تفصیلات ہیں، وہ تو میں نہیں بیان کر رہا. تو آپ یعنی اور اس کے بعد نہ کرنے کا عزم کر لیں اور معافی مانگیں. پھر پہلے تو آپ یہ ہے بیدار ہو جائیں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر اس کی تلافی کریں. وَأَصْلَحَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَأَصْلَحَ، یہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی. اصلاح کریں اس کی اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر اس کے بعد یہ اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پالے گا. تو ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور گناہوں کو تو اللہ ہی معاف کرتا ہے. ظاہر ہے اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور یہ اصرار نہیں کرتے. آخری صفت جو متقین کی بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصرار نہیں کرتے، غلطی پر اصرار نہیں کرتے. ہمارا آج کل تو یہ حال ہے. ہمارا حال دیکھیں غلطی کا نہیں ہے، ہمارا حال گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ سے ہو جائے، جذبات میں، نادانستگی میں، غلطی سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد مومن متقی کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فوراً بیدار ہو جاتے ہیں. تذکروا فاذا هم مبصرون، تو یہ بیدار ہو جاتے ہیں اور اس کی اصلاح کر لیتے ہیں. جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، ہمارا جو رویہ ہے، اگر آپ یہ ہمارا معاشرتی رویہ دیکھیں، ہمارا تو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا ایک رویہ ہے. نہیں ماننا میں نے. دیکھیں ہمارا تو اگر آپ سچی بات مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں. دنیا ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے. آپ دیکھ لیں عام طور پہ، یعنی ہمارا رخ تو ظاہر کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اس سے ہمارا کیا واسطہ، قرآن کی دعوت کیا ہے اس سے ہمارا کیا واسطہ، رسول کی دعوت کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ اور نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. زندگی کا ایک رخ ہم نے بنا لیا ہے اور وہ دنیا کی طرف ہے. تو اس میں آپ کو یہ بات نوٹ کرا دوں کہ اس حالت میں آپ چاہے جو بھی کریں، یعنی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا، پہلی آپ کی زندگی کی بنیاد اگر جھوٹ پر ہو گئی تو سارے اعمال پھر آپ کے جھوٹے ہیں اور جھوٹ میں لکھے جائیں گے. چاہے وہ جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو نیکیاں بھی آپ کر رہے ہیں، وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ جھوٹ ہوگی، اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں نا. تو ہمارا تو مطلب یہ مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے، اور ہم سچ نہ سننا چاہتے ہیں نہ سچ پر عمل کرنا چاہتے ہیں. سچ یہ ہے کہ ہمارا مقصود، محبوب، معبود اور مطلوب ایک ہے، اللہ. یہ سچ نہ ہم بولتے ہیں نہ اس کو برداشت کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں. بہرحال یہ تو پھر آپ کی مرضی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔